إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. میری بڑی خواہش ہے کہ جامعہ کے اساتذہ بھی اسٹیج پر تشریف فرما ہوں. میں ہمارے اساتذہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اسٹیج میں آئیں اور تشریف رکھیں. حضرت مولانا سلیمان صاحب رشادی دامت برکاتہم اور حضرت مولانا طیب صاحب، حضرت مولانا ادریس صاحب، حافظ محمد یونس فسیح صاحب کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اسٹیج پر تھوڑی دیر ہی صحیح. یقیناً آپ لوگوں نے تمام انتظام کو سنبھالا ہے، آپ ہی کی محنتوں سے یہ اتنا بہترین نظام قائم ہوا ہے کہ جامعہ دارالقم کا ایک نظام بنایا جائے، یعنی اس آن لائن میں ایک مکتب کا نظام بنایا جائے. جس طرح ہمارے دیگر مکاتب ہیں جہاں مکمل نظام کے ساتھ بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں، تو ذہن میں یہ بات آئی جو ایسے بچے جو مکاتب سے بہت دور ہیں، جن کے گھروں کے پاس منظم مکاتب نہیں ہیں، اور ایسے بچے جن کے والدین بے حد مصروف ہیں، جو مکتب تک ان کو پہنچا نہیں سکتے، بچوں کو لے کر آنا جانا دشواری ہوتی ہے. تو میں نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا. الحمدللہ ثم الحمدللہ جب بھی میں میرے ساتھیوں کے پاس جاتا ہوں کسی بھی معاملے میں، وہ ہمیشہ سے میرا ساتھ دیتے ہیں، لبیک کہتے ہوئے ہمیشہ میرا ساتھ دیتے رہے. آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے یہ تمام میرے جو ساتھی ہیں یہ تقریباً 12 سال سے اس بندے کو سنبھال رہے ہیں، میری غلطیوں کو میرا ساتھ دیتے ہوئے چل رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو قبول کرے، جزائے خیر دے. سب سے پہلے تو میں فردن ان کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں اور شکر بجا لاتا ہوں. میں نے جب خیال ہوا اس ادارے کو قائم کرنے کا، میں نے مولانا سلیمان صاحب سے، مولانا طیب صاحب سے مشورہ کیا کہ کیوں نہ ایک نظام بنایا جائے، ایک ترتیب بنائی جائے، ایک سسٹمیٹک آن لائن مکتب قائم کیا جائے. تو بڑی ہی خوشی کے ساتھ اپنے تمام تر مصروفیات کے باوجود ہر وقت میرا ساتھ دیتے رہے، رات بھر بیٹھ کر مشورے کرتے رہے کہ ایسا کرے تو بہتر رہتا، ایسا کرے تو بہتر رہتا. لبیک کہتے ہوئے ہر وقت میرا ساتھ دیا. حضرت مولانا سلیمان صاحب رشادی، حضرت مولانا طیب صاحب رشادی، اور جب ابتدا میں تو یہ ان دونوں نے میرا ساتھ دیا. کلاس صرف میں اور سلیمان صاحب پڑھاتے رہے، اور دیگر تمام تر جو نظام ہے والدین کو روزانہ میسج پہنچانا کہ کون بچہ آج حاضر رہا، کون بچہ غیر حاضر رہا، اور جو نماز کی ترتیب بتائی گئی کہ اس کا جو حساب لگانا ہے، اور اس کے علاوہ دیگر اور حاضری کی ترتیب، یہ تمام چیزیں ہمارے جو مکمل اسے ایکسل شیٹ میں منظم طریقے سے ترتیب وار اسے جمع کرتے ہیں، روزانہ اسے اپڈیٹ کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی محنتوں کو قبول کرے اور ان کو جزائے خیر دے. اس کے علاوہ آگے جیسے جامعہ کی ترقی ہوتی گئی تو اس کے بعد حضرت مولانا ادریس صاحب رشادی کا تقرر ہوا. یہ جب جامعہ میں آئے، داخل ہوئے، اس کے بعد سے جامعہ کو ایک ڈیزائن ملا. جب سے یہ آئے الحمدللہ انہوں نے ہر چیز کو مزین کیا، اس کو ایک خوبصورتی دی. جو آپ کے سامنے بینر لگا ہوا ہے، جو ہمارا لوگو ہے، تمام کا تمام انہوں نے، بلکہ ہم تمام اساتذہ نے مل کر، کوئی باہر کا کوئی فرد اس میں دخل اندازی نہیں، ہر ایک کام کوشش یہ کی جاتی ہے کہ جامعہ کا ہر ایک کام اندر یہاں مدرسے کے احاطے سے ہو. آپ لوگوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ سارا انتظام بھی ہمارے ہی والدین نے کیا، ہمارے والدین کے تعاون سے ہوا ہے، ہمارے اساتذہ کی محنتوں سے، ذمہ داروں کی فکروں سے، اور ہمارے تمام اساتذہ استاد محترم حضرت مولانا انیس صاحب ان کی دعاؤں سے یہ تمام چیزیں قائم ہوئی ہیں. ہر ایک چیز جامعہ کا ڈیزائن، رپورٹ کارڈ جو ڈیزائن کیا گیا، جامعہ کی جو رسید بنائی گئی، جامعہ کا لوگو، جامعہ کا اشتہار، تمام کا تمام حضرت مولانا ادریس صاحب رشادی اور ہمارے تمام اساتذہ بھی اس میں معاونت کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں، اپنی بہترین رائے سے ہم کو نوازتے ہیں. میں سب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. پھر جیسے جامعہ کی ترقی ہوتی گئی تو اس کے بعد میرے چھوٹے بھائی حافظ محمد یونس فسیح کا تقرر ہوا. یہ بھی
بہترین انداز میں ان کی ذمہ داری یہ ان کو سب سے پہلے تو جامعہ میں اس ذمہ داری کے ساتھ تقرر کیا گیا کہ جب بھی کوئی استاد مصروف ہو، اگر وہ کلاس نہیں پڑھا سکتے تو یہ ان کے نائب بن کر ان کی کلاس کو، تاکہ نظام میں بچوں کی تعلیم میں کوئی خرابی نہ ہو، تو یہ نائب بن کر ابھی بھی اسی ذمہ داری پر فائز ہیں، لیکن مستقل ان کی ایک کلاس بھی ہے، یہ کلاس بھی پڑھاتے ہیں، اور جب ہمارے اساتذہ مصروف ہوتے ہیں تو لبیک کہتے ہوئے خوشی کے ساتھ آگے بڑھ کر اس کلاس کے مکمل نظام کو چلاتے ہیں۔ جس طرح اس کلاس کی ذمہ دار استاد ہوتے ہیں، ان کی ذمہ داری بخوبی یہ نبھاتے ہیں اور اس کلاس کے نظام کو برابر چلاتے ہیں۔ میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میرے تمام یہ چھوٹا سا ہمارا عملہ ہے جو ہمیشہ سے لبیک کہہ کر میرا ساتھ دیتا رہا، اور میں امید کرتا ہوں آگے بھی یہ میرا ساتھ دیتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کو قبول فرمائے۔ میں ذمہ داروں نے ان کی محنتوں کو ابتدا سے دیکھا ہے، بڑے خوش ہیں ذمہ دار، اور ان کی خواہش ہے کہ ان کو ہمارے استاد محترم حضرت مولانا انیس احمد صاحب رشادی کے ہاتھوں ان کو ایک میمنٹو پیش کیا جائے۔ میں ادباً گزارش کرتا ہوں طالب علم محمد عدنان اور طالب علم محمد ریحان وہ آئیں اور ہمارے استادوں کو نام دیکھ کر وہ میمنٹو پیش کریں۔ میں صدر جلسہ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ہمارے اساتذہ کا اعزاز کریں، ان کو یہ مومنٹو پیش کریں۔ حضرت مولانا سلیمان صاحب رشادی دامت برکاتہم کا اعزاز ہو رہا ہے، حضرت کے دست مبارک سے ان کو مومنٹو پیش کیا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی محنتوں کو قبول فرمائیں۔ یہ ہمارے شیواجی نگر کے محلے میں مسجد معظم کے امام ہیں، خطیب ہیں، اس کے باوجود وہاں رہتے ہوئے اپنے پورے کلاسوں کو مکمل ترتیب سے چلاتے ہیں، امامت بھی دیکھتے ہیں، اور یہاں دارالعلوم سبیل الرشاد میں تعلیم حاصل کرتے ہوئے اپنی تمام تر مصروفیات کے باوجود آپ نے دیکھا کہ کس طرح انہوں نے تیاری کی۔ ان کی ذمہ داری میں ہر بچے کی تیاری دی گئی تھی، ماشاءاللہ حمد کی تیاری، ترانے کی تیاری، نعت کی تیاری اور دیگر پروگراموں کی تیاری تمام اساتذہ نے بھی کی۔ خصوصاً حضرت مولانا سلیمان صاحب نے اس کی تیاری کی اپنی مصروفیات کے باوجود، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے۔ میں اس کے بعد حضرت والا سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ حضرت مولانا طیب صاحب رشادی دامت برکاتہم کا اعزاز کریں، ان کو اپنے ہاتھوں سے مومنٹو پیش کریں۔ حضرت والا بھی بہت مصروف ہیں، مسجد اکبری میں مکتب پڑھاتے ہیں، دیگر اور بھی مصروفیات ہیں، اس کے باوجود بھی جامعہ کے ہر کام کے لیے لبیک کہتے ہوئے وہ اپنا ہر کام بخوبی منظم طریقے سے وقت پر انجام دیتے ہیں۔ اللہ جزائے خیر دے۔ اس کے بعد میں حضرت مولانا کو بار بار تکلیف دے رہا ہوں کہ وہ اس کے بعد ہمارے حضرت مولانا ادریس صاحب رشادی کا اعزاز کریں، ان کو اپنے ہاتھوں سے مومنٹو پیش کریں۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ جو خوبصورت پوسٹر آپ کے پیچھے لگا ہے یہ انہوں نے ڈیزائن کی ہے، ہمارے لوگو، رسید، ہر چیز یہی ڈیزائن کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر۔ اس کے بعد میں میرے چھوٹے بھائی حافظ محمد یونس فصیح کا اعزاز کرنے کے لیے والد بزرگوار سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے ہاتھوں سے ہمارے استاد کو مومنٹو پیش کریں۔ محترم سامعین کرام، جیسا کہ ابھی آپ ہمارے مدرسے کے محتمم ناظم حضرت مولانا محمد یوسف صاحب دامت برکاتہم کے زبان سے ہماری جو تعریف سن رہے تھے، بس تعریفوں کا اصل حقدار تو اللہ رب ذوالجلال ہے، اس کے کرم، اس کی عنایت سے بس اللہ کی توفیق سے تھوڑا بہت ہم خدمت کر لیتے ہیں۔ بس یہ مولانا یوسف صاحب کا حسن ظن ہے، دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے حسن ظن کے موافق اللہ تعالیٰ ہم سب کے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے۔ دراصل عرض کرنا یہ ہے
کہ ہم اساتذہ جو بھی خدمت کر رہے ہیں اس خدمت کی اصل بنیاد اصل اساس وہ مولانا محمد یوسف صاحب ہیں۔ اگر ان کے دل میں خیال نہ آتا، اگر یہ ہم سے مشورہ نہ کرتے، ہمیں اپنے ادارے میں خدمت کا موقع نہ دیتے تو ہم اتنی بڑی خدمت کرنے سے اور اتنی زیادہ خدمت انجام دینے سے ہم محروم ہو جاتے۔ یقیناً یہ اللہ کے بعد، اللہ کے رسول کے بعد میرے ساتھی ہمارے مدرسے کے ناظم محمد یوسف صاحب ہی کا احسان ہے کہ انہوں نے ہم اساتذہ کو جامعہ میں خدمت کا موقع دیا۔ اگر مولانا یوسف صاحب جامعہ میں خدمت کا موقع نہ دیتے تو ہم بھی اس طرح کی خدمت انجام نہ دیتے۔ تو میں ہمارے محتمم صاحب کا اعزاز کرنے کے لیے میں ان کے والد محترم KH عبدالکریم صاحب جو ہمارے مدرسے کے صدر ہیں ان سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ وہ ہمارے محتمم صاحب کی شال پوشی فرمائیں۔ دیا گیا، میں حضرت صدر جلسہ سے بڑے ہی ادب کے ساتھ التماس کرتا ہوں کہ وہ اپنے دستے مبارک سے حضرت محتمم صاحب کو مومنٹو پیش کریں۔ بزرگان محترم، ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے جامعہ دارالاقوام میں الحمدللہ ہمارے اساتذہ جو بھی خدمت کر رہے ہیں اور ہمارے محتمم محمد یوسف صاحب جتنے بھی ہم سے مشورے کر رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے جو کام لے رہا ہے، دراصل یہ حضرت مولانا یوسف صاحب کے خاندان سے چلا آ رہا ہے۔ ہماری مادر علمی دارالعلوم سبیل الرشاد، یہ مادر علمی کے تمام ہی اساتذہ، یہاں کے سب سے بڑے حضرت ابو سہو صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امیر شریعت حضرت مفتی اشرف علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہاں کے بڑے مایہ ناز استاد حضرت اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے صدر جلسہ کے والد محترم ہیں۔ بزرگان محترم، ہمیں معلوم ہونا چاہیے ہماری دارالعلوم سبیل الرشاد کی جتنی عمارتیں ہیں، ہر عمارت میں جتنی اینٹیں ہیں، ہر اینٹ ہمارے صدر جلسہ کے والد محترم کی محنت کی گواہی دیتی ہے۔ بزرگان محترم، دارالعلوم سبیل الرشاد میں آنے والے طلباء قیامت تک جتنے طلباء مادر علمی میں پڑھنے کے لیے آئیں گے اور طلباء جس سائے میں بیٹھ کر پڑھیں گے اور وہاں پر جتنا ثواب کمایا جائے گا وہ تمام کا ثواب وہ ہمارے صدر جلسہ کے والد محترم کو پیش کیا جائے گا۔ اس لیے کہ حضرت صدر جلسہ کے والد محترم مدرسے کی ہر عمارت بنانے میں بڑی محنت کیے ہیں، اس کو ڈیزائن دینے میں، اس کو نقشہ بنانے میں اور اس کی عمارت کرنے میں، اور جو ہمارے مادر علمی کا جو گیٹ ہے جو اس قدر مضبوط ہیں کہ انشاءاللہ قیامت تک اس پر کوئی آنچ نہیں آئے گی، ایسے گیٹ کو بھی حضرت صدر جلسہ کے والد محترم نے ڈیزائن کیا اور اس کو مضبوطی کے ساتھ بنایا ہے۔ بزرگان محترم، میں حضرت صدر جلسہ کا بڑا ہی مشکور و ممنون ہوں۔ ہم تینوں اساتذہ جب بھی حضرت صدر جلسہ کے پاس جاتے ہیں، حضرت صدر جلسہ بڑے ہی ادب، بڑے ہی محبت کے ساتھ، بڑے ہی شفقت کے ساتھ ہماری ہمت افزائی فرماتے۔ فقط جامعہ کی حد تک نہیں، کسی بھی معاملے کو لے کر ہم جاتے، گھریلو معاملے کو لے کر ہم جاتے، باہر کے معاملے کو لے کر ہم جاتے تو حضرت صدر جلسہ بڑے ہی محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ ہماری ہمت افزائی فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے صدر جلسہ استاد ماں حضرت انیس صاحب دامت برکاتہم کا سایہ عاطفت ہمارے سروں پر دادر قائم و دائم فرمائے اور ہمیں تا دیر تک ان سے مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔